ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الموقف الفصل الأول أن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي من وراء ظهره فأدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن متفق عليه۔ یہ حدیث پاک صاحب الاولاق روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے سنی باب الموقف سے متعلق۔ موقف جو حضور کی خاتون خانہ ہے، اب میں نے رات گزاری ہوئی، یہاں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، یہ آئے گی ڈیٹیل میں حدیث، لیکن یہاں صرف رات گزارنے کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے گھر رات گزاری۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رات کے ایک حصے میں حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ امت کو تو صرف 5 نمازوں کے بارے میں کہا، لیکن خود 6 پڑھتے تھے تہجد کی، تو رات کے ایک حصے میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے حضور اٹھے اور مشک سے پانی لیا اور وضو کیا۔ یہ چونکہ چھوٹی سی عمر ہے ان کی، یہ دیکھتے رہے، جب حضور وضو کر چکے تھے یہ بھی اٹھے اور جیسا دیکھا تھا وضو کرتے ہوئے حضور کو وضو کر لیا۔ حضور نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، یہ بھی کھڑے ہوئے، اور لڑکے جو ہیں وہ تماشا سے دیکھتے تھے، ٹھیک ہے ابا بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جس کو کچھ ہونا ہوتا ہے پہلے سے ہی دکھائی دیتا ہے کہ یہ کچھ ہوگا۔ بچے تھے لیکن اس کے باوجود یہ خود بھی اٹھے اور وضو کیا، اور حضور نماز پڑھ رہے تھے تو حضور کی بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے۔ بس حالانکہ یہ نفل نماز ہے، اس میں جماعت نہیں ہے، لیکن اب یہ کھڑے ہو گئے بائیں طرف، کہتے ہیں کہ اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ فقمت عن یسارہ، تو میں حضور کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ فاخذ بیدی من وراء ظہری، تو حضور نے اپنے پیٹھ کے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑا، یہاں ہاتھ پکڑنے میں کہیں میرا کان پکڑا، آئی گا ابھی تو آپ سن رہے ہیں نا، کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا حضور نے پیچھے سے، اپنے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑا۔ فعدلنی کذالک من وراء ظہری الی الشق الایمن، تو مجھے بائیں طرف سے گھما کر کے حضور سیدھی طرف لے آئے، سیدھی طرف لا کے کھڑا کیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک مقتدی ہو تو امام کے بائیں طرف نہیں کھڑا ہوگا، سیدھی طرف کھڑا، تو چونکہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے لہٰذا حضور نے اپنا ہاتھ پیچھے سے لے کے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو گھما کر کے سیدھی طرف کھڑا کر دیا۔ حضور ہر نیک کام میں سیدھے کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ کان یحب التیمن، حضور کو سیدھی طرف ہی پسند تھا، اور دنیا الٹی ہے تو الٹا ہی صحیح ہے، یہ پاؤں بھی نکالے گی تو الٹا ہی نکالے گی، بس۔ تو جتنا نیکی کا کام ہے سب سیدھے ہاتھ سے کرو، یعنی تبان جو اچھا ہے، کچھ کام تبان جو ہے بہت اچھا ہے وہ سب سیدھے ہاتھ سے کرو، کسی کو کچھ دینا ہے سیدھے ہاتھ سے کرو، مسافر کے لیے ہاتھ اپنا سیدھا بڑھاؤ، مسجد میں داخل ہونا ہے تو اپنے پہلے سیدھا پاؤں رکھو، کنگھی بھی کرنی ہے تو پہلے سیدھی طرف کرو، جوتا بھی پہننا ہے تو پہلے سیدھے پاؤں میں پہنو، سرما بھی لگانا ہے تو پہلے سیدھی آنکھ میں لگاؤ، یہ سب تبان اچھا کام ہے۔ لیکن جو تبان جو ہے کمزور کہلاتا ہے، جیسے ناک نکلی تھوک الٹے سے کرو، اس کو استنجا کرنا الٹے ہاتھ سے کرو، کوئی سیدھے سے نہیں، بیت الخلاء میں جا کر
جو زبان جو ہے تھوڑا کمزور کہا جاتا ہے، حالانکہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کو الٹے سے کرو. اسی طرح مسجد سے جب باہر نکلو تو پہلے الٹا پاؤں نکالو، داخل ہو تو پہلے سیدھا کرو. یہاں چل جاتے کچھ الٹا دیکھتے نہیں سیدھا دیکھتے، معلوم وہ جانور چلا رہا ہے. ایک بزرگ جو ہے جلدی میں آ رہے تھے مسجد، غلطی سے الٹا پاؤں مسجد میں پڑ گیا، اور بزرگ آدمی تھے. پہلے بس گوشے مسجد سے آواز آئی، یہ اللہ والوں کو اسی وقت تنبیہ کی جاتی ہے، تادب یا سور، پہل ادب کر. تو یہ تنبیہ غیبی اتنی اچھی لگی کہ اپنے نام ہی کے ساتھ لگا دیا سور. بات سفیان ثوری، سور بیل کو کہتے ہیں. مسواک بھی کرو تو سیدھی طرف پھر الٹی طرف، دوا بھی ڈالو تو کان میں پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف. ہر کام کو سیدھے سے شروع کرو. وَابْدَأُوا بِالْمَيَامِنِ حَتَّى التَّنَاوُلُ وَالتَّرَجُّلُ، بتا دیا. حضور ان کو سیدھی طرف ان کو کھڑا کر دیا اللہ کر کے. اب پتہ چلا یہی وہ جگہ، امام بائیں طرف ہوگا اور مقتدی سیدھی طرف، اگر اکیلا ہے تو. سمجھ میں ان کو سیدھا کر دیا. یہاں تو بتاتے ہیں ہاتھ پکڑ، دوسری حدیث میں کان پکڑ کر کے ان کو ادھر کر کے. بچے تھے چھوٹے سے، یعنی بڑی محبت سے جیسے کان ایسے زور سے پکڑنا نہیں کی تکلیف ہو. حضور بچے کو کیا تکلیف دیں گے، وہ بوڑھے کو کیا تکلیف دیں گے، وہ تو سارے جہاں کی رحمت بنتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے سیدھی طرف کھڑا کر دیا. تو حضور کے ساتھ تہجد کی نماز بھی میری ہو گئی، اور مجھے پتا بھی چلا کہ ہم کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے. ہم الٹی طرف کھڑے ہوئے تھے تو سیدھی طرف کر دیا. ایک بھی مقتدی ہو تو سیدھی طرف کھڑا ہوگا، ایک امام ہو ایک مقتدی ہو تو امام کی سیدھی طرف کھڑا ہوگا. چلو یہ ہوا موقف کھڑے ہونے کی جگہ کہ مقتدی کہاں کھڑا ہو. ایک اور سن لیجیے تو اور بات کھل جائے گی. وہ عن جابر، ابھی حضرت جابر سے، جابر بن عبداللہ سے حدیث آ رہی ہے. قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، حضور کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے. حضرت جابر اب روایت کر رہے ہیں. یہ تہجد کی نماز ہے بھائی. زیادہ تر تو حجرے میں پڑھ لیتے تھے، کبھی آ جاتے تھے مسجد. جگہ نہیں بتا رہے کہ کہاں ہوا یہ، لیکن کہتے حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. حتیٰ قمت عن یسارہ، تو جب دیکھا کہ حضور اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر تہجد ہے پھر، تو میں جا کے بائیں طرف، یہ بھی کھڑے ہوئے بائیں طرف. اب امام کی سیدھی طرف کون جلدی سے کھڑا ہو، کہتے میں بھی جا کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. حضرت جابر کر رہے ہیں. ان کو کہنا نہیں پڑتا تھا کہ بھائی تم بھی اٹھو، تم بھی کھڑے ہو جا رہے ہیں. وہ صرف حضور کو دیکھنے کچھ کرتے شروع کر دیں گے. یہ شروع کر دیا، کہا میں بھی جا کے بائیں طرف حضور کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے بھی وہی غلطی کیا. اچھا صاحب، فاخذا بیدی، تو میرا بھی ہاتھ پکڑا حضور نے. فاخذا بیدی، فاخذا بیدینا جميعا، میرا دونوں ہاتھ پکڑا. نیت باندھ کے کھڑے تھے نا، دونوں ہاتھ پکڑا ان کا. نہیں اوپر سے نیچے آ گیا میں. کہتے فاخذا بیدی، تو میرا ہاتھ پکڑا حضور نے. فادارنی، تو مجھے گھما کے لائے، الٹی طرف سے سیدھی طرف حضور گھما کے لائے. حتیٰ اقامنی عن یمینی، یہاں تک کہ لا کے مجھے سیدھی طرف کھڑا کر دیا. وہاں سے الٹی طرف سے گھما کے لائے، سیدھی طرف کھڑا کر دیا. میں نے بتایا نہیں آپ سے. ثم جاء جبار ابن صخر، اس کے بعد ایک شخص جبار ابن صخر بھی آ گئے. ابھی تو ہم دو تھے، حضور نے ہم کو سیدھی طرف کھڑا کر دیا تھا. ایک صاحب اور آ گئے، وہ تو پھر حضور کو نماز پڑھتے دیکھتے کہاں رک سکتے ہیں، شروع کر دیں گے فوراً. کہتے ہیں نام بھی لے لیا کہ جبار ابن صخر بھی آ گئے. فقام یہ ساری، تو وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے. سب بائیں طرف کھڑے ہوتے، بائیں طرف سے ان کو گھما کے جب لائے تو دوسرے صاحب آئے، پھر وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے. ابھی تو حضور تعلیم سب فرما رہے ہیں نا، ابھی ٹرینڈ نہیں ہوئے ایسے، اس لیے ہو رہا ہے. وہ بھی بائیں طرف کھڑے ہو گئے. حضور کی سیدھی طرف کون جائے جلدی سے. فقام یساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذا بیدینا جميعا، اب ان کے دونوں ہاتھ پکڑے آپ نے، یہ دوسرے صاحب کے. فدفانا، تو گھما کر کے لائے مجھے حضور. فدفانا حتی اقامنا خلفہ، یہاں تک کہ ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر دیا. اب تو ہو گئے نا، تو ایک امام ہو جائے گا، یہ دو مقتدی ہو گئے، ان کو پیچھے کھڑا کیا. اب یہ دوسرے صاحب بھی پیچھے چلے گئے. اور یہی مسئلہ، جب تک ایک مصلی ہو سیدھی طرف کھڑا، دو ہو تو اگر آگے جگہ ہے تو امام ایک لمبا سا قدم لے گا، آگے بڑھ جائے گا. اور آگے جگہ نہ ہو تو مقتدی پیچھے آ جائے گا، دو پیچھے ہو جائیں گے، جماعت شروع ہو جائے گی.
جماعت شروع ہو جائے گی، 2 سے ہی شروع ہو جائے گی، 2 مقتدی 1 امام، ان کو پیچھے کر دیا، یہ بھی پیچھے ہو گئے. یہ عام نمازوں میں جمعہ میں 2 سے کم نہیں چلے، کم سے کم 3 ہونا چاہیے تب جمعہ ہو. آئی بس اس لیے کہ اس میں بڑی خاص جماعت کا اہتمام ہے، بڑے خصوصی احکام ہے جمعہ کے، اور وہ سب کا کام بھی نہیں. اب تو جو ہے 2-4 سورہ یاد ہو تو جمعہ بھی پڑھا دیا کرو بس. یہ سلطان وقت کا کام ہے، تو حکمراں خود جمعہ کی نماز پڑھائے، اور اگر وہ نہیں آتا تو اس کا نائب جو بڑا عالم ہو وہ آ کر کے جمعہ پڑھائے. ابھی سب تو کچھ بھی نہیں ہے، 2-4 سورہ یاد ہے کسی کو بھی کھڑا کر دیا، کھڑے ہو رہا ہے چل رہا ہے. اور تو جمعہ کی نماز کو بھی 5 وقت کی نماز بنا دیا، اس کی تکیہ بوٹی کر دیا. اگر یہی ہے تو پھر یہ کیوں مسئلہ آیا بابا فقہ میں کہ اگر کسی کی جمعہ کی نماز جو ہے نہ ملے، کسی وجہ سے چھوٹ جائے بیچارے کے، تو ظہر کی نماز پڑھے. اب ظہر پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ 1 جمعہ ہوا، پھر 2 جمعہ، کہیں 4 جمعہ کرتے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ جمعہ کیا چاہتا ہے. جمعہ سے اتنی بڑی جماعت ہو کہ شوکت اسلام ظاہر ہو، اسلامی ہیبت ظاہر ہو، اس لیے جمعہ ہے. جتنا ہجوم ہو اتنا بہتر. لیکن اب تو یہ پہلی میں نہیں ملا تو دوسری میں پڑھ لے گا، دوسری میں نہیں ملے 3-4 جمعہ کرتے ہیں. جو جی میں خیرت کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا کرے تو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے، جو سمجھ میں آئے کرو بابا. 5 وقت کی نماز بنا دیا جمعہ کی نماز کو، کیا شوکت دکھائی دے گی اس میں؟ اور ساری شان تو امام سے ہے مسجد کی، نہ یہ ممبر بولے گا نہ یہ محراب بولے گا، امام بولے گا. مسجد بناتے وقت لوگ اتنا زور لگاتے ہیں کہ وہ مسجد جو ہے اس کا مینارہ جو ہے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر پہلے سے دکھائی دینے لگتا ہے. کہیں 1 مینارہ ہوتا ہے، کہیں 2 مینارے ہوتے ہیں، کہیں کہیں تو 4 مینارے بنا دیتے ہیں. تو مسجد کو تو بہت اچھی بنا رہے ہیں آج کل، جتنی مسجدیں بن رہی ہیں بہت اچھی بن رہی ہیں. لیکن جب امام کھڑا کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ پہلی سب سے نہیں دکھائی دیتا، ایسا ٹنگو ہے وہ. میری مراد یہ نہیں کہ اس کا جسمانی قد ہی چھوٹا ہے، نہیں، جسمانی قد بڑا بھی ہوا لیکن علمی قد و قامت اس کا کچھ نہیں. کیا اس سے ہیبت، کیا اس سے شان نمایاں ہوگی اسلام کی، کیا شوکت اسلام ظاہر ہوگی؟ کیوں کہا گیا کہ بادشاہ وقت کا کام ہے پڑھانا یا اس کا نائب پڑھائے؟ کیوں کہا گیا؟ جب تک خلفاء مسلح پر تھے اور شاہان اسلام مسلح پر تھے، اس مسلح کا وزن تھا. اور جیسے 2 رکعت کے جب سے امام آ گئے ہیں کوئی قدر نہیں، بالکل بے قدر. جب بھی تو اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا بتا سکتے ہیں بیچارے 2 رکعت کے، ان کو کچھ معلوم نہیں. 2-4 دعا یاد ہے اور 2-4 سورہ یاد، اس سے زیادہ ہی کچھ نہیں جانتے. اور جو اچھا نہیں میں اتر سکا میں بیٹھے گا، جلدی سے اس مسئلے پر نہیں آتے ہو. اس لیے کہ اس مسئلے کی اب قدر تو رہی نہیں گئی، تو اپنی بے قدری کراتے ہیں. جب بے قدر رہو لیکن رہو مسئلے پر بابا. ان کے قدر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بس وہ پسند کر لے، وہ خوشی اپنی ظاہر کر دے، بس ہو گیا. ان کے قدر کو کیا دیکھتے ہو؟ پری نہیں ہفتہ رفو دے ادھر کرشمہ و ناز بسوخت عقل سے حیرت کی کہ بولا جب اس سادی صاحب نے بھی لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے. اب لہا رہا ہم شربت سے گلاب و قندس، بیوقوفوں کو یہاں بہترین قسم کے مشروبات پلائے جاتے ہیں، گلاب کا شربت پلایا جا رہا ہے، شہد کا شربت پلایا جا رہا ہے. اور رہ گیا عقل مند کے پینے کے لیے خون جگر کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ اپنا خون جگر پی کر کے ہی دین کو سیکھ سکے گا، اس سے پہلے نہیں ہو. آگے لکھتے ہیں اب لہا رہا ہم شربت سے غلام و قدس قوت دانا ہمیں خون جگر بھی پینا. وہی لکھتے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو دانشور ہیں عقل مند علماء وہ خون جگر پی کر کے ہی قوم کی خدمت کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کی طرف کسی کی توجہ ہے نہیں. شاعر شاعری کرے گا تو اس کے اوپر سے نوٹ اڑاتے ہیں. دیکھا ہے کسی عالم کے سر پہ بھی کبھی اڑایا گیا؟ کبھی نہیں، وہ کبھی نہیں اڑائے. دکھاتے ہیں شعرا کی قدر ہے، قوالوں کی قدر ہے، باباؤں کی، علماء کی کچھ ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ قدر کر رہے ہیں. بس اللہ کی رضا و رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا مل گئی وہ بہت بڑی چیز ہے، بس تھوڑی سی بھی مل گئی. عرض کر رہا تھا کہ ان کو پیچھے کر دیا، اب جماعت شروع ہو گئی. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت. آج 2 ہی حدیث، آج نیا باب تھا نا، پھر بھی میں نے 2 حدیثیں پڑھ لی. اب ابھی ڈیٹیل میں جو اس کے مسائل ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ. سمجھ میں اللہ کو منظور ہے تو آ جائیں گے انشاءاللہ. آج اسی پہ اتفاق فرمائیے. اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ یہ دینی سمجھ بوجھ جو فراہم کی جا رہی ہے اپنے زیادہ سے زیادہ بندوں کو اس میں حصہ دے دے، اور جو کچھ ان سے بھول چوک ہو رہی ہے ان کو معاف کر دے. سمجھ. اور جب دوسرے کے لیے دعا کریں تو اپنے لیے پہلے کر لیا کریں کہ اللہ جب سب پر تیرا انعام ہو، تیرا فضل ہو سب پر، تو مجھ گرے پڑے پر بھی انعام ہوتا ہے. اللہ اسلامی زندگی عطا کرے، اسلامی موت عطا کرے، اسلامی کفن دفن عطا فرمائے، اور وہ بندگان قدسی جو مسلمان ہو کے دنیا سے گئے ان کے قدموں میں دفن ہونے کی جگہ ملے، اور انہیں پاک دامن بچوں بندوں کے دامن کے سائے میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.